الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی محترم قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں اور آخر الزمان ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو سیرت کے حوالے سے الحمدللہ بات چل رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی جو گزشتہ جمعوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے واقعات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، لڑکپن اور آپ کی جوانی، پھر نبوت کا ملنا، یہ ساری باتیں بیان ہو چکی ہیں۔ اب جو نبی اتنی شان والے ہیں، ان کے بارے میں جو اشعار کہے گئے ہیں، جو صحابہ کرام سے ثابت ہیں، امت سے ثابت ہیں، اور ان کا حلیہ مبارک، یہ ہر مسلمان کی چاہت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا ہوگا۔ اور بہت سے خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں خواب میں زیارت ہو جاتی ہے اور بالکل واضح ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت کے جو قاعدہ ہے، جو قانون ہے کہ وہ نبی اپنی قوم سے سب سے بہتر حسب و نسب رکھنے والا ہوتا ہے، اور اس نبی میں کوئی ظاہری عیب بھی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تاکہ وہ اس لیے کہ وہ لوگ، وہ قوم اعتراض نہ کر سکے کس طرح کا بندہ ہے، کس طرح کی اس کی جو ہے شکل و صورت ہے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام سے بہتر اور اعلیٰ ترین اللہ تعالیٰ چنتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے یہ سب سے بہترین اور اعلیٰ تھا، بنو ہاشم اس میں سے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک ہے، کہ اس لیے بھی ہر مسلمان کی چاہت ہونی چاہیے کہ ہم جب نبی کے تذکرے سنتے ہیں، ان کی محنت سنتے ہیں، ان کے جنگی واقعات سنتے ہیں، مکی زندگی دیکھتے ہیں، مدنی زندگی دیکھتے ہیں، مکہ کی محنت دیکھتے ہیں، وہاں کی مشقت دیکھتے ہیں، اور مدینہ کی جنگی زندگی، اور اس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ ریاست کی جو ہے وہ نظام، نظم و نسق، اس کو سنبھالنا، یہ جب ہم سنتے ہیں تو ہر مسلمان کے دل میں یہ چیز آتی ہے کہ ہمارا نبی ہوگا کیسا۔ تو آج میں وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت ہے لوگوں میں۔ ایک صحابی ہیں جابر، حضرت جابر بن سمرہ، 14ویں رات کا چاند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا، تو وہ موازنہ کرنے لگے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، کبھی اس چاند کو دیکھتے، کبھی نبی کو دیکھتے، کبھی چاند کو دیکھتے، تو فرمایا کہ واللہ میرا نبی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، چاند کی پیشانی پہ دھبا ہے، ایک نشان ہے نا، میرے نبی کے جو رخ انور ہے یہ چاند سے زیادہ روشن ہے۔ ایسے ہی وہ شاعر نے کیا کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری۔ بڑی خوبصورت شاعر نے بات کی، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا۔ حسن یوسف السلام کا حسن سب کے سامنے ہے کہ اس قدر خوبصورت تھے کہ مصر کی عورتوں نے اتنے مبہوت ہوئے، حیرت زدہ ہوئے، ہوش کھو بیٹھے کہ اپنی انگلیاں تک کاٹ لی بے خودی میں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، عیسیٰ السلام پھونک سے جو ہے نا وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور یہ جو پرندے ہیں ان کو اڑا دیتے، اللہ کے حکم سے خون بھی زندہ اڑ جاتے تھے،
کوڑی اور اس طرح کے بیمار تھے ان کو بھی شفا جو ہے نا ان کو دم رکھتے وہ ٹھیک ہو جاتے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداد آ رہی ہے، ہاتھ نکالتے تو وہ بالکل سورج کی طرح روشن ہو جاتا ہے. یہ جو ایک ایک ان کے معجزے ہیں. آنچ خوبہ ہم دارن تو تنہا داری، یہ جتنے بھی انبیاء کے جو خوبیاں تھیں نا، انبیاء کے کمالات و صفات تھے، وہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع تھے. اس لیے آپ کو کہتے ہیں آپ جامع صفات و جامع کمالات ہیں. وہ تمام آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی کے معجزے تھے، کمالات تھے، صفات تھی، ان کا حسن تھا، ان کا نسب تھا، ہر اعتبار سے وہ تو ایک ایک معجزہ تھا نا. آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری، جو ان تمام میں خوبیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے آپ میں سب کو جمع کر دیا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. یوسف علیہ السلام یہ جو واقعہ ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. واقعہ ہے، تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تاکہ شعر اچھی طرح سمجھ آئے. یوسف علیہ السلام انتہائی خوبصورت، اللہ نے بہت حسن دیا. تو یہ زلیخا کے ہاں عزیز مصر کی بیوی کے غلام تھے. یہ بیوی جب یہ بڑے ہوئے، جوانی میں قدم رکھا تو اور زیادہ حسن کی رعنائیاں تھی، جوانی تھی، خوبصورتی تھی، شباب کا عالم تھا. تو یہ ان پہ دل دے بیٹھی، فریفتہ ہو گئے اپنے اس غلام پہ. تو نبی تھے، ان کے ہاں غلام تھے. تو ان کو تانے دیے جانے لگے. اشراف زادیاں تھیں نا، باقی جو بڑے بڑے لوگوں کی بیویاں تھیں، جیسے وزیر ہوتے ہیں، مشیر ہوتے ہیں، انہوں نے اس کو تانے دیے کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تیرے غلام ہے تو اس پہ فریفتہ ہو گئی. اس نے کہا میں ان کو عملی سبق سکھاتی ہوں. اس نے اپنے ہاں بلوایا ان کو، 10 تھیں یا 12 تھیں یا 15 تھیں، جتنی بھی تھیں، اور ان کے ہاتھ میں پھل دیا اور ساتھ چھری بھی دی، اور حکم دیا ایک طرف سے، یعنی یہاں سے انٹر ہو جاؤ، داخل ہو، اور سب کے سامنے سے ہوتے ہوئے اس دروازے سے نکل جاؤ. ساری چیزیں برابر ہو گئیں، ٹھیک ہو گئیں. اب ان کو حکم دیا گیا، اس نے کنیز کو بھیجا کہ جاؤ بلاؤ. جب یہ ایک دروازے سے نکلے اور جب عورتوں نے دیکھنا شروع کیا تو ان کے بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا یہ تو کوئی فرشتہ ہے، انسان تو نہیں ہے. اس قدر حسن تھا ان کے اندر، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، ملک کریم، یہ تو کوئی نیک فرشتہ ہے، اچھا فرشتہ ہے. جب یہ گزرے تو وہ جو ان کے ہاتھ میں پھل تھے بے خودی میں، سکتے میں ششدر ہو گئیں اور اپنی انگلی کو کاٹ دیا. کسی کو شاعر نے یہ کہا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. مردان عرب سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین ترین دل والے، خوبصورت ترین دل والے صحابہ ہیں. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. جتنی جنگیں ہوئیں، وہ غزوہ بدر کا میدان ہو، چاہے احد کا میدان ہو، خندق کا میدان ہو، خیبر کا جو ہے وہ میدان ہو، یمامہ کا میدان ہو، موتا کا میدان ہو، تبوک کا میدان ہو، یا چاہے فارس کی زمین ہو یا روم کی زمین ہو، کوئی بھی زمین ہو، ہر زمین کا ٹکڑا آج بھی گواہی دے گا. اور ان کے خون سے خوشبودار ہے وہ مٹی جہاں صحابہ کا مبارک خون گرا تھا. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اور سب سے بڑی مثال اس کی، یمامہ کی جنگ میں جو 1200 شہید ہوئے، ایک ہی جنگ میں، کل جنگوں ملا کر اتنے نہیں ہوئے، 1200، 700 حفاظ کرام ہیں. یعنی وہ بے خودی میں جنون، انہوں نے کہا کہ تو وہ ملعون ہے کہ میرے نبی کی جگہ لینا چاہتا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ہم جانیں کٹا دیں گے. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. باتیں نہیں ہیں، وہ جانیں دے کر گئے، سر کٹا کے گئے. گھر ان کے بیویاں بیوہ ہوئی، بچے یتیم ہوئے. 70 احد میں شہید ہوتے ہیں. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے تھے، اتنے تیر لگے، اتنے تیر لگے، اپنے سینے پہ لے رہے تھے کہ میرے نبی کو کوئی گزند نہ پہنچے. ہاتھ بیکار ہو گیا حضرت طلحہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ ان کی صفات بیان کرتے ہیں. اور ایک شعر کہتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَخُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ.
حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پہ مدینے کی بٹھایا کرتے ہیں، یہ جو کفار ہیں، یہود ہیں، یہ شاعری کرتے ہیں میرے بارے میں، اور ایسے اشعار ہجو میں شاعری کرتے ہیں، بری شاعری کرتے ہیں۔ تو حسان بن ثابت نے جو شعر پڑھا جو سب سے مشہور، وہ احسن منک لم تر قط عینی، کسی آنکھ نے آپ کی طرح حسین و جمیل کوئی نہیں دیکھا، وہ اجمل منک لم تلد النساء، اور کسی عورت نے آپ جیسا خوبصورت جنا ہی نہیں ہے کوئی بچہ۔ خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے آپ پاک ہیں، نہ تو اخلاق کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے، جو انسان میں صفات ہونی چاہیے، جو اخلاق، وہ سب کے سب آپ کے اندر موجود ہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ اللہ نے آپ کو اپنی مرضی کے مطابق بنایا۔ یہ کتنی بڑی عجیب ان کی جو پہنچ ہے دماغ کی، جو ان کا ایک تصور، جو تخیل ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے چاہا اللہ نے ویسے بنا دیا۔ ہم ہے نا، ہماری ایک چاہت ہے کہ ہم اس طرح خوبصورت ہوں، یہ ایسی میری ناک ہو، ایسی میری آنکھیں ہو، میرا قد ایسے ہو، لیکن اللہ نے ہمیں بنایا ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، لیکن ہر انسان جب آئینے میں دیکھتا ہے، اچھا میری ناک ایسی ہوتی، میرے کان ایسے ہوتے، میری آنکھیں ایسے ہوتی، میرا سر ایسا ہوتا، میرے بال ایسے ہوتے، میری داڑھی ایسے ہوتی، اور میرے اعضاء، میرا قد ایسے ہوتا، تو گویا کہ ان کا یہ تخیل ہے کہ گویا کہ اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلیہ مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مسلمان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ کس طرح ہو۔ اب جیسے نا خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے پاک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک میانہ تھا، درمیانہ، لیکن کسی قدر بلندی مائل تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر مبارک تھا وہ اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، اعتدال کے ساتھ، یہ جو خوبصورت لگتا ہے، جس سے انسان کا روب ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رنگت تھی وہ سفید سرخی مائل، گندمی رنگ کا بھی آیا ہے، سفید سرخی مائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت تھی، انتہائی خوبصورت۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سینے کا فاصلہ تھا یہ زیادہ تھا، یعنی کاندھوں کے درمیان جو فاصلہ، یعنی سینے کی چوڑائی تھی، چوڑا سینہ تھا، تنگ سینہ نہیں تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے جو جوڑ ہیں یہ مضبوط تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سر کے بال ہیں وہ کبھی آپ نے زلفیں بھی رکھی، حج کے موقع پہ اس پہ عمرے پہ کٹوا بھی دیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے بارے میں 3 روایات ہیں۔ سب سے پہلی روایت ہے کہ کاندھوں تک آپ کے بال گھنگریال ہے، بالکل سیدھے نہیں، بیچ میں ایسے تھوڑا سا اس میں جیسے بل ہوتا ہے نا، ایسے گھنگریال ہے، یہاں تک بھی ثابت ہے، اور آدھی گردن تک بھی ثابت ہے، اور یہ کانوں کی لو تک بھی ثابت ہے، یہاں تک بھی آپ نے زلفیں چھوڑی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی مبارک تھی وہ گنجان تھی، گھنی داڑھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھویں ہیں یہ پتلی اور کماندار تھی، کمان کی طرح، بیچ میں ان کا فاصلہ تھا، یعنی آپس میں ملی ہوئی نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں لمبی تھیں، خوبصورت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک چوڑی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک ستواں تھی، بلند تھی، خوبصورت ستواں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک تراشیدہ تھے، موٹے نہیں تھے، بدے نہیں تھے، تراشیدہ خوبصورت تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت موتیوں کی طرح چمکتے تھے، بیچ والے یہ جو دانت ہیں اس میں تھوڑا سا فاصلہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں خوبصورت، موٹی اور لمبی تھی، اور جو سیاہ ہے یہ انتہائی سیاہ تھا، اور جو سفید حصہ ہے یہ انتہائی سفید تھا، اور اس میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے جو کہ خوبصورتی کی نشانی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ رگ تھی جو غصے کے وقت پھڑکتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کشادہ تھے اور سخت تھے، اور ایڑی جو ہے جب رکھتے تھے زمین پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو گویا عاجزی کی وجہ سے ایسے چلتے تھے جیسے کوئی اونچائی سے نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، عاجزی سے ایسے چلتے تھے، یعنی تھوڑا سا جھک کر چلتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں تھیں وہ چوڑی تھی، چوڑائی تھی ہتھیلیوں میں، اور جوڑ میں بتا چکا ہوں کہ وہ مضبوط تھے۔ اب دیکھیں آپ کسی نبی کو اٹھا لینا،
انبیاء تو ہمارے سروں کے تمام انبیاء پر ہمیں جو ہے نا قرآن میں ہے، ہمارا یقین ہے وہ، لیکن اگر اس طرح دیکھا جائے تو کسی کی اتنی تفصیل سے حلیہ نہیں آیا کتابوں میں، کسی کتاب میں نہیں ملتا اتنی تفصیل سے۔ یہ صحابہ کا عشق تو ہے نبی سے، اور کیا تھا، کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے، کتنے کتنے نامور لوگ گزرے، کسی کا آج تک لکھا ہوا ہے کہ اس طرح تھے؟ تو ایک ایک چیز، نبی کا قد، نبی کی آنکھیں، نبی کی ناک مبارک، نبی کے ہونٹ، نبی کے جو ہے وہ بازو، اور نبی کی یہ سارا کا سارا جتنا حلیہ بیان ہوا ہے یہ صحابہ سے ثابت ہو کر آیا ہے۔ تو صحابہ کو نبی سے کتنا محبت، کتنی سی عشق کتنا تھا۔ ابو سفیان جب گیا روم تو بلایا اس نے، جب حضور کا خط گیا تھا تو بھئی اس کے کوئی رشتہ دار ہیں؟ جی یہ رشتہ دار ہے۔ انہوں نے بلایا، ہاں ابو سفیان، تو کہتا ہے میں نے جھوٹ تو نہیں بولا، میں نے یہ کہا۔ انہوں نے سوالات کیے، تو ایک سوال تھا کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کو حضور سے جو تعلق ہے وہ کس طرح کا ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو اس طرح کا ہے، میں نے کسی بادشاہ کے ساتھ اپنی رائے کی اتنی محبت نہیں دیکھی اپنے دوست کے ساتھ کہ وہ ایک لعاب نیچے پھینکتے تو اس پہ صحابہ لڑتے ہیں کہ میرے ہاتھ پہ گرے، وہ کہتے ہیں میرے ہاتھ پہ گرے۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آج بھی ترکی کے میوزیم میں پڑے ہیں، آپ کی جو زلفیں تھی نا آج بھی وہاں پڑی ہیں، آپ کی تلواریں محفوظ ہیں، آپ کی ڈھال محفوظ ہے، آپ کے جوتے محفوظ ہیں۔ یہ اس امت، ان صحابہ کا عشق تھا، میرے نبی کی ساری چیزیں محفوظ رہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حلیہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گورائی مائل تھا، گولائی کی، یعنی لمبا نہیں تھا اور زیادہ، یعنی گولائی میں تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا حسین و جمیل میں نے کوئی بھی نہیں دیکھا آج تک کسی شخص کو، گویا کہ ان کی پیشانی میں سورج دوڑ رہا ہے، ایسی چمکتا ہوا چہرہ۔ کسی نے سورج سے تشبیہ دی، کسی نے چاند سے تشبیہ دی، چاند کی طرح ان کا چہرہ چمکتا ہے، کسی نے سورج کی طرح چمکتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہمارے خوبصورت، اعلیٰ حسب و نسب کے، اعلیٰ اخلاق کے اور بہترین ضابطۂ حیات دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ تھا۔ اور آپ کے بارے میں جو اشعار میں سنا چکا ہوں، ایک شاعر نے تو بڑی عجیب بات لکھی ہے، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، اگر میں ہزار بار بھی اپنے اس منہ کو دھو لوں مشک کے پانی سے اور گلاب سے، ہنوز نام تو رفتن بے ادبیس، نام تو گفتن بے ادبیس، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن بے ادبیس، کہ اگر میں ہزار بار بھی اپنے اس منہ کو دھو لوں، کس سے؟ گلاب کے پانی سے، مشک کے پانی سے، لیکن پھر بھی آپ کا نام لینا بہت بڑی بے ادبی ہے۔ یعنی آپ کا ادب تو اس طرح ہے کہ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ آپ کا نام، اگر زبان کو اور منہ کو، ہونٹوں کو ہم دھو لیں ہزار مرتبہ مشک و گلاب سے، پھر بھی آپ کا نام لینا یہ بے ادبی شمار ہوتا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، یہ سارا بیان ہو چکا ہے۔ غالباً 5واں جمعہ ہے یہ سیرت بیان ہو رہی ہے، تو اس لیے میں نے ذرا یہ واضح کی چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، کسی نبی کا وہ مقام نہیں ہے۔ تمام انبیاء پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن جیسے میں نے کہا نا، حسن یوسف دم عیسیٰ یدب اداداری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، جو جتنی انبیاء میں ایک ایک معجزہ تھا، جو ان میں کمالات صفات تھیں، وہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دی گئیں۔ اور یہ آخری نبی ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اتنے خوبصورت نبی، اتنے نورانی نبی، اتنے علم والے نبی، جن کا استاد براہ راست اللہ ہے، اللہ کی طرف سے براہ راست قرآن ان کے قلب اطہر پہ اترا ہے۔ اب اس قدر خوبصورت، اس قدر صفات و کمالات والے نبی، اب ان کی جو زندگی ہے، ان کا جو دیا ہوا سبق ہے اور ان کا بتایا ہوا جو ضابطۂ حیات ہے، یہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ یقین مانیں، کسی بھی آپ اٹھا کے دیکھیں نا، یہود کی زندگی، طرز زندگی کو، ان کی شریعت کو، تورات ہے، باقی ہیں زبور وغیرہ کے تو ابھی کوئی ہے نہیں، یہ دو چیزیں ہیں نا، اتنی تفصیل سے، اتنی تفصیل
ہر چیز کی جزی، ہر حدیث پہ بحث ہوئی ہے کہ یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ حسن درجے کی ہے، کس درجے کی. اور قرآن پہ جو محنت ہوئی ہے، کہیں آپ کو مثال کسی بھی امت، نبی کی امت میں جنہوں نے محنت کی اس شریعت پہ آپ کو مثال نہیں ملی. اس قدر عرق ریزی سے ایک حدیث کو چھانٹنا، اس کو لانا، یہ اور کہیں بھی نہیں ملے گا. ہماری خوش نصیبی یہ ہوگی، آخر میں یہ بات کہوں گا، اگر ہم صرف اس چیز پہ رہ گئے کہ ہم صرف یہ سنتے رہیں، جیسے ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، سن کے سنتے رہیں، سننے سے اجر ضرور ملے گا، دل میں محبت بھی آئے گی، لیکن اگر چلیں گے نہیں تو وہ نتائج نہیں نکلیں گے جو اللہ کی مدد اور جو عزتیں، جو ترقیاں صحابہ کے ساتھ. صحابہ سے بڑا عاشق کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے جو چیز ہم تک پہنچائی، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اس کی یعنی ان برائیوں سے، ان وسوسوں سے محفوظ فرمائے جو اس شریعت میں، اس قرآن میں اور اس حدیث میں جو جس طرح لوگوں کو الجھایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں الجھن سے بچائے، اور اللہ ہمیں صحیح چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.